بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ جیسے کہ ناظرین کرام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پروگرام بات چیت میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم معاشرے میں بسنے والے ہر ایک فرد کو اس کے عملی کردار سے واقف کروا سکیں اور کس طرح وہ معاشرے کی اصلاح میں اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی اور آج کا ہمارا پروگرام، آج کا ہمارا ہارڈ کور ٹاپک ہے اسلامی تحریکوں کے حوالے سے۔ تحریک بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کی جد و جہد کو کہتے ہیں، اور وہ جد و جہد جو منظم طور پر کی جائے۔ اگر ہم بات کریں اسلامی تاریخ کی تو بنیادی طور پہ اسلامی تاریخ کسی ایک تحریک کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریے کی تاریخ ہے، اس نظریے کے عروج کی، اس نظریے کے زوال کی ایک داستان ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی مسلم معاشروں کے اندر حکمرانوں نے دین سے دوری اختیار کی تو بہت سی تحریکیں اٹھی جنہوں نے ان حکمرانوں کی اصلاح کی اور ان کے جو دائرہ کار تھا ان کو بتانے کی کوشش کی گئی۔ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے اختتام اور 19ویں صدی کے شروع میں بہت سی تحریکیں اٹھیں مسلم دنیا کے اندر، اور آج جو ہمیں اسلام کا ایک امیج نظر آتا ہے اس کو بنانے میں کس حد تک وہ کامیاب رہی ہیں، کیا انہوں نے امیج بنایا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے معروف عالمی اسکالر مفکر جناب خلیل الرحمن چشتی صاحب نے۔ میں زیادہ دیر تک آپ کے درمیان حل نہیں ہوگا، تو چلیے ہم ڈائریکٹ اپنی گفتگو کا سلسلہ لے کے چلتے ہیں اپنے اسٹوڈیو گیسٹ کی طرف۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت نوازش، بہت مہربانی، آپ نے اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا۔ آپ ماشاءاللہ ایک عالمی شخصیت ہیں اور عالمی حوالے سے آپ کی گہری نظر ہے، تاریخی حوالے سے بھی ماشاءاللہ، اور عالمی جو کانفرنسز ہیں، عالمی ادارے ہیں، ان تک آپ کی رسائی ہے۔ بنیادی طور پہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت حساس ٹاپک ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو موجودہ وقت کے حوالے سے بتائیں کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تحریکیں کام کر رہی ہیں اوورآل پوری دنیا کے اندر، اسلامی تحریک کی اگر ہم بات کریں تو آپ ان کو کس حد تک کامیاب دیکھ رہے ہیں اور کس حد تک ناکام دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو تحریکیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ تحریک کو ہم ڈیفائن کر لیں۔ کچھ تحریکیں خالص اسلامی ہوتی ہیں، کچھ نیم اسلامی ہوتی ہیں، اور کچھ اسلام کے نام پر جماعتیں ہوتی ہیں، اور مختلف ملکوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو ہر تحریک کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اور اس پس منظر سے ہٹا کر کسی تحریک کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور تحریک کے جو بانی افراد ہوتے ہیں ان کا بھی ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک ملکی پس منظر ہوتا ہے، ایک بین الاقوامی پس منظر ہوتا ہے۔ بعض تحریکیں ہمارے ہاں آج بھی ایسی موجود ہیں جو ایمان کے احیاء یا مسجدوں کو آباد کرنے اور لوگوں کو نمازی بنانے کے سلسلے میں بڑی فعال اور سرگرم ہے۔ اس میں سب سے بڑا نام تبلیغی جماعت کا ہے۔ لیکن تحریکات، جب ہم اسلامی تحریکات کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد وہ تحریکیں ہوتی ہیں جو غلبہ اسلام کے لیے کوشاں ہیں۔ بعض تحریکیں اور جماعتیں ایسی ہیں جو عقیدے کی اصلاح کے لیے اٹھی اور انہوں نے بڑا مثبت کارنامہ انجام دیا اور لوگوں کو بتایا کہ مسلمانوں کے خالص عقیدے کے اندر کس طرح آمیزش ہوئی اور اس کو دوبارہ کس طرح صاف اور شفاف بنایا جا سکتا ہے۔ تو جب ہم تحریکوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سی تحریک کی خاص انفرادی خصوصیات ہیں اور ان کے کارنامے کیا ہیں۔ قبل کہ ہم جو ہماری دور حاضر کے اندر تحریکیں چل رہی ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں، میں یہاں پہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو پہلی اسلامی تاریخ تھی جس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور وہ مدینہ کی ریاست بنی اور پھر اس نے پوری کائنات کا نقشہ ہی بدل دیا، اس تحریک کے ذرا اصول و مبادی اور اس کی ابتدا ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے بتائیں۔ دیکھیے، ریاست مدینہ کی آپ جب بات کر رہے ہیں تو مدینہ کے اندر غالباً آبادی اس وقت کوئی 50,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ایک چھوٹی سی ریاست بنی
جس کا جغرافیہ بھی بہت محدود تھا، اور آہستہ آہستہ وہ ریاست اپنے توسیعی مراحل سے گزرتی گئی. تو 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی، کچھ اور فتوحات ہوئی، اور اس کے بعد 5 ہجری تک اطراف و اکناف میں کچھ فتوحات ہوئی. محرم 7 ہجری میں خیبر کی فتح ہوئی، اور اس سے پہلے بنو المصطلق کا غزوہ ہوا تھا. تو مدینے کی ریاست میں بتدریج توسیع ہوتی گئی. پھر 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 لوگوں کو لے کر جب مکے پر حملہ کیا اور مکہ فتح ہو گیا، تو پھر جیسے ریاست کو ایک بہت بڑی قوت مل گئی. اور پھر اس کے بعد اگلے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 لوگوں کو لے کر رجب کے مہینے میں تبوک کی طرف مارچ کیا. اور یہ ایک بہت بڑا مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. 30,000 لوگ، 30,000 سپاہی، 30,000 سواریاں، گھوڑے اور اونٹ، اور ان کی لاجسٹک سپورٹ، ان کے لیے غلہ، ان کے لیے پانی، ان کے لیے کھجوریں، ان کے لیے ہتھیار، اور جانے کا سفر 1 مہینے کا، آنے کا سفر تقریباً 1 مہینے کا، اور جو بھی ضروریات 30,000 لوگوں کی ہو سکتی ہیں. جب ہم سیرت النبی کی بات کرتے ہیں اور سنت نبوی کی بات کرتے ہیں، اس میں اکثر یہ پہلو رہ جاتا ہے کہ مینجمنٹ کی حیثیت سے آپ کے کیا کارہائے نمایاں ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلے سال 10 ہجری کے آخر میں آپ نے حج کا ارادہ کیا، تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. اور وہ سال ہی عام الوفود کا تھا، 9 اور 10 ہجری، یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو کہاں وہ مرحلہ کہ ریاست 313 لوگوں کو لے کر بدر کے میدان میں آتی ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہے، اور کہاں یہ نوبت پہنچی کہ 1 لاکھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج کے لیے جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر تحریک وہاں رکتی نہیں اور تھمتی نہیں. تحریک کا جو اصل سرمایہ ہے وہ اس کی کور لیڈرشپ ہے. اور وہ کور لیڈرشپ قرآن مجید کے الفاظ میں السابقون الاولون من المہاجرین، وہ اس کی کور لیڈرشپ تھی، جس کی تربیت روزانہ 4 گھنٹے نماز تہجد میں، 5 گھنٹے نماز تہجد میں ہوئی تھی. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیا بات ہے. تو وہ لیڈرشپ تھی، اور جس کو آج کی زبان میں ہم ریولیوشنری گارڈز کہتے ہیں. تو یہ جو صحابہ کرام ہیں، اگرچہ کہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز ہے، لیکن ان کے درجات ہیں. سینئر لوگ بہرحال وہ پورے قرآن کو سمجھتے ہیں، پورے قرآن کے حافظ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حدیث کو جانتے ہیں، اور اس کی تفصیلات کو جانتے ہیں، اور پورا ویژن رکھتے ہیں. اور اس میں اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ریاست مدینہ کا جو ویژن حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا وہ کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا. اگرچہ کہ انہوں نے صرف 2.25 سال حکومت کی ہے، لیکن ان کے 5-6 کارنامے ایسے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج آپ بھی شاید مسلمان نہ ہوتے. اور آج دنیا میں ہم 1.25 ارب کی تعداد میں مسلمان دیکھتے ہیں. یہ سب اسی تربیت کا نتیجہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق پر فوکس ہوئی تھی. اچھا، وہ دیکھیے پہلا مسئلہ کیا پیش ہوا. پہلا مسئلہ کہ لوگ مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جب نبی کا انتقال ہو چکا ہے تو دین کہاں باقی رہا. تو پہلا چیلنج یہ تھا کہ یہ جو ردہ کا فتنہ تھا، ارتداد کا جو فتنہ تھا، اس کا مقابلہ کیا جائے. دوسرا فتنہ یہ تھا کہ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے. یمن میں اسود عنسی پیدا ہو گئے، اور ادھر مشرق میں یمامہ کے پاس مسیلمہ بن کذاب پیدا ہو گیا. اب وہ مسیلمہ الکذاب
اور پھر یعنی نارتھ میں بنو اسد کے اندر طلیحہ الاسدی پیدا ہوئی. ایک عورت سجاہ نامی تھی، پہلے وہ عیسائی ہو گئی تھی، وہ بڑی یعنی شعلہ بیان خطیب بھی تھی، اور بعد میں اس نے مسلمہ سے شادی بھی کر لی تھی، وہ پیدا ہو گئی. تو 4 لوگوں نے تو نبوت کے دعوے کر دی. پھر مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے امیر لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے تھے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بیک وقت تمام مورچوں پر مہم کا آغاز کیا. ایک طرف وہ مرتدین کو مار رہے تھے، دوسری طرف وہ جو مانعین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف لڑ رہے تھے، تیسری طرف جھوٹے نبیوں کا استحصال کر رہے تھے. اور وہ تاریخی جملے ان کے محفوظ ہیں، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لاقتلنہم واللہ لاقتلنہم، اللہ کی قسم میں اس کی گردن ماروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے. تو یہ جو عزم ہے، دیکھیے وہاں تو حضرت عمر بھی متزلزل ہو گئے کہ آپ مسلمان کو مارتے ہیں، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ زکوٰۃ کے بغیر کوئی اسلام نہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور بات کہ قرآن مجید کو یعنی 2 گتھوں کے درمیان جمع کرنا، اور پھر اس سے بھی بڑا کام میں یہ سمجھتا ہوں 2.25 سال کے عرصے میں پورے عرب کو انہوں نے صاف اور شفاف کر کے اس کی تطہیر کر کے، اور جتنا گند تھا اور کینسر تھا اس کا خاتمہ کر کے پیور عربس کو انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دیا. اب تم اسے لو ان عربس کو، اور مشرق اور مغرب اور شمال میں جاؤ. تم ادھر جورڈن اور شام کی طرف بڑھو، فلسطین کی طرف بڑھو، ادھر مشرق میں ایران کی طرف بڑھو، ادھر مغرب میں افریقہ کی طرف تمہیں بڑھنا. اور بالکل اس میں یکسو تھے وہ کہ میرے بعد عمر ہی خلیفہ ہوگا. کوئی ان کے ذہن میں پوری طرح بالکل واضح بات تھی. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اسلامی تحریک جو ہے وہ پھر حضرت عمر کے بعد اور توسیع ہوئی. اچھا، یہ تو ہم نے صرف باؤنڈریز کی بات کی تھی، لیکن دیکھیے اس میں تدریج جو ہوئی ہے قوانین کی وہ صحیح بالکل بہت اہم تدریج، آہستہ آہستہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف سیاسی طور پر فتوحات ہو رہی تھی، فتح مکہ ہو گئی اور تبوک میں جو ہے وہ غیر مسلموں سے جزیہ لیا جانے لگا، شام سے متصل جو علاقے تھے. یہ صرف اتنا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کی جا رہی تھی، سود کا خاتمہ کیا جا رہا تھا، اور حدود کا نفاذ ہو رہا تھا، باقاعدہ ایک نظریے کی ترویج ہو رہی تھی. اچھا، بنیادی طور پہ ہم نے یہ پورا جو ماشاءاللہ آپ نے جیسا پیش کیا ہے، یہ 9 سے 10 سال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 313 سے 1 لاکھ تک کا سفر رہا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایسی کور لیڈرشپ تیار کر دی اور ان کو ویژنری لیڈر بنا دیا کہ جو اس ویژن کو سمجھتے تھے اور اس کو آگے لے کے چلے، اور انہوں نے اس لحاظ سے اس کے اندر کامیابیاں سمیٹیں. بنیادی طور پہ اگر آپ ہم دیکھیں کہ جو اسلامی تحریک کے کامیابی کی جو آپ نے وجوہات ذکر میں، اس میں کوڈ لیڈرشپ ہے، ویژن کا ہونا ہے، اور مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید یہ چیزیں، یہ اصول و مبادی ہیں جس کے مطابق اسلامی تحریک جو چلی تھی وہ اپنی کامیابی کے سفر پہ تھی؟ دیکھیے پھر اب آپ دیکھتے ہیں قاتلوہم، یعنی ان سے جنگ کرو حتی لا تکون فتنہ، جب تک کہ فتنے کا خاتمہ نہیں ہوتا. اور وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. دین کا کیا مطلب ہے؟ ایک دین کے لفظی معنی ہے غلبے اور تسلط کے، غلبہ اور تسلط. وہ دین جو ہے یعنی دین اسلام تسلط کے لیے آیا ہے. یعنی عربی میں کہتے ہیں دین تہم فدانو، میں نے ان کو جھکایا تو وہ جھک گئے. تو یہ جو ہے، یہ جو دین آیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ادھر دیکھیے آپ، 2 چیزوں کے ساتھ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ایک الہدی کے ساتھ بھیجا اور دوسرے دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام غلبہ پسند نظاموں پر غالب آ جائے. یعنی اسلام کا جو مزاج ہے، دیکھیے اسلام تو کسی اور نظام کو تسلیم ہی نہیں کرتا، کسی اور دین کو تسلیم ہی نہیں کرتا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. بالکل واضح طور پر. تو یہ دین دنیا میں
غلبے کے لیے آیا ہے، تسلط کے لیے آیا ہے. اس بات کو حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر فاروق نے اچھی طرح سمجھ لیا اور اس کو نافذ کر دیا. اس کے بعد وہ پھیلے، صحیح، اس کے بعد وہ پھیلے. بالکل. اور آپ نے دیکھا کہ 19 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 8 سال بعد ہماری فوجیں ہرات افغانستان میں تھی. بالکل. ہم نے بیت المقدس فتح کر لیا، شام فتح کر لیا، اردن فتح کر لیا، آذربائیجان میں ہم چلے گئے، اور پھر اس کے بعد غزہ سے ہوتے ہوئے ہم مصر میں داخل ہوئے، اور پھر لیبیا، الجزائر، تونس، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں ہم مراکش تک پہنچ گئے. اچھا، اس دوران بہت سی شورشیں بھی برپا ہوئیں. خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ جب سارا معاملہ چل رہا تھا اس دوران یہ ان کی کیا وجوہات ہوئی کہ لوگ مخالف کھڑے ہو گئے اور دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہونا شروع ہو گئے؟ دیکھیے یہ تو عین اس کی توقع کی جانی چاہیے. جب ایک تحریک بڑھ رہی ہے آگے اور عرب سے نکل کر عجم جا رہی ہے، تو قرآن کی زبان ایران کی زبان نہیں تھی، افغانستان کی نہیں تھی، ترکمانستان کی زبان نہیں تھی، آذربائیجان کی زبان نہیں تھی. تو وہ لوگ پھر اسلام کو سمجھتے نہیں تھے. جو عرب سمجھتے تھے، جو صحابہ کرام اور تابعین جس اسلام کو سمجھتے تھے، ان کا وہ فہم نہیں تھا، اور ان کے پیچھے اپنے پرانے تصورات اور آبا کا دین وہ موجود تھا. تو اگرچہ کہ حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ آگے پیش قدمی مت کرو جب تک کہ پرانے شہر کو مستحکم نہ کر لیا جائے. اور ایسا ایران میں ہوا کہ وہ آگے بڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، پہلے یہاں جو شہر فتح کیا ہے یہاں مسجد تعمیر کرو، مدرسہ تعمیر کرو، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو اور اسلام کی دعوت دو، اس کے بعد پوری طرح شہر آپ کے قابو میں آ جائے پھر آپ آگے بڑھیں. تو یہ یعنی بہت زیادہ اوور ایمبیشیس ہوتے ہیں اور ایکسپینشن بہت تیز ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے، آپ شکست ہوتا ہے. اچھا، بنیادی طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسلامی تحریک جو چلی وہ کہاں پر جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اختتام تو نہیں، خیر کہاں پر آ کے ضرورت پیش آئی کہ اب تجدید احیاء دین کی تحریک شروع کی جائے؟ دیکھیے، صحابہ کرام میں ایسے لوگ موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ جہاں بھی کوئی چیز غلط ہوتی تھی اس کو ٹوکتے تھے. خود حضرت ابو بکر صدیق کے پہلے خطبے کو دیکھ لیجئے آپ، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں غلط راستے پر پڑ جاؤں تو تمہارا یہ فرض ہے کہ تم مجھے ٹوکو اور مجھے سیدھے راستے پر رکھو. اور یہی بات حضرت عمر سے بھی منقول ہے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب سادگی کچھ کم ہو گئی تو لوگوں نے پھر اعتراض کیا. بیت المال کے امانت ہونے کا تصور کچھ مجروح ہوا کچھ حد تک، لیکن وہی جو بادشاہی نظام تھا وہ دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا. ہاں، تو اس پر پھر کچھ تنقیدیں ہوئیں اور پھر مسلسل ایسے لوگ اٹھے، یعنی جس میں اہم یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام بہت اہم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے نیک آدمی تھے اور قرآن کا گہرا فہم رکھتے تھے وہ. اور حضرت حسین کا نام بھی ہے اس میں، اور پھر بہت بڑا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. تو یعنی میں ابن حجر کو دیکھ رہا تھا، عسقلانی کو، تو دو لوگوں کے بارے میں نے پڑھا. تو ایک تو عبد الملک بن مروان کے بارے میں اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں. دونوں کے بارے میں ایک ہی لفظ آیا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد ان کا احوال بدل گیا. صحیح. تو جو عبد الملک بن مروان کے بارے میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ پہلے یہ حدیث کا بڑا گہرا شغف رکھتے تھے، لیکن پھر 21 سال حکومت کی انہوں نے، 65 ہجری سے لے کر 86 تک. صحیح. اور عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2-2.5 سال حکومت کی، 99 ہجری سے 101 ہجری تک، لیکن پھر وہ بدل گئے. پہلے کی لائف کچھ اور تھی. اور تو یہ بھی من جانب اللہ ایک توفیق ہوتی ہے کہ ریاست کو اپنے
اصلی منہج اور اصلی ڈھنگ پر استوار کر دیا. اچھا، یہ جو زوال شروع ہوا اور زوال آخرکار ایک وقت آیا کہ جب مغربی استعمار آ گیا پوری دنیا کے اندر، اور انہوں نے اس لحاظ سے چیزوں کو اپنے لحاظ سے جانچنا شروع کر دیا، اور ان کی پھر تحریکیں چلنا شروع ہو گئی، اور بہت سے مسلم معاشرے جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے. تو زوال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس تحریکیں اٹھی ہیں، اسلامی تحریکیں، وہ کس حد تک اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب رہی ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک فوری طور پر کامیاب ہو یا نہ ہو، اس کے اثرات امت کے اوپر بہت گہرے پڑتے ہیں. صحیح. اور ایمان کی ایک لے ہوتی ہے، یعنی ایک بہار ہوتی ہے، ایک نئی نسل تعمیر ہوتی ہے، ایک نئی سوچ کی کاشت ہوتی ہے. ایک نوجوان اٹھتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس منہج کو اپنائیں گے جو قرآن اور حدیث کا منہج ہے، اور علی منہاج النبوہ، خلافت کہ ایک تصور کہ وہ منہاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں آج کے دور میں کہ ریاست کی جو محکومے اور پورٹ فولیوز ہوتے ہیں وہ جامد نہیں ہوتے نماز کی طرح. نماز میں کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا، نماز من و ان اس طرح پڑھی جائے گی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. لیکن ریاست کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر بحریہ، خلفاء راشدین کے زمانے میں بحریہ نہیں تھی، تو پہلا بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. تو اب جو ہے ایویشن کی منسٹری ہوتی ہے، شہری ہوابازی کی منسٹری ہوتی ہے، اور اسی طرح اپنے وقت کے تقاضے ہوتے ہیں. اس میں نئی نئی ہمیں اجتہادی قوتوں سے کام لے کر وزارتیں بنانی پڑیں گی. تو ریاست یہ نہ سمجھیے کہ من و ان 1400 سال پہلے جو ریاست تھی، اب آپ یہ کہیں گے کہ فنگر پرنٹس کا نظام اس زمانے میں نہیں تھا، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں ریاست کے. ریاست کے استحکام کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کے اقتصاد کے لیے، تو اس میں اجتہاد کی گنجائش بہت زیادہ ہے. تو یہ معاملہ عبادات کا بھی نہیں ہے اور یہ معاملہ اعتقاد کا بھی نہیں ہے. اچھا، یہ ہم دیکھتے ہیں جب اسلامی تحریکوں کا عروج جب رہا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم قرطبہ کو دیکھتے ہیں، مدلس کو دیکھتے ہیں، وہاں کی لائبریریاں دیکھتے ہیں، انویشنز ہو رہی ہیں، انوینشنز کریٹ ہو رہی ہیں، اتنا علم یورپ کے لوگ وہاں سے آ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ اتنا عروج، اور اس سے اب اتنا پیچھے یہ کیسے آ گئے؟ دیکھیے، یہ تو وہ مولانا مودودی نے تجدید و احیاء دین میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، مترفین کوفہ و بغداد و غرناطہ و دہلی. مترفین کوفہ و بغداد و غرناطہ و دہلی. تو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ غرناطہ کے حکمرانوں کے اندر عیاشی کس قدر تھی. دہلی میں احمد شاہ رنگیلا کے داستان کون نہیں اس سے واقف. اسی طرح بنو عباس کا جو دور رہا ہے اور بنو امیہ کا جو آخری دور رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ ولید کی حکومت کیسی تھی اور ولید ناقص کی حکومت کیسی تھی، ولید ثانی کی حکومت کس طرح تھی، یہ سب لوگ جانتے ہیں. اور آخری جو تھا خلیفہ جس کو مروان الحمار یا مروان الجادی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. پھر یہ جو 300 ہجری کے بعد بنو عباس کی خلافت رہی، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ برائے نام حکومت تھی اور اعتقادی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے اور قرامطہ بہت فعال تھے. اور بنو بویہ کی حکومت آ گئی اور چھوٹی موٹی ریاستیں اتنی قائم ہو گئی. تو یعنی جو بغداد کی سلطنت، وہ جو مامون کے زمانے میں تھی یا ہارون رشید کے یا منصور کے زمانے میں تھی، وہ چیز پھر 656 ہجری میں باقی نہیں رہی جب ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تحریک چلی تھی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا آخری جو اینٹ
اور جب خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا تو وہ آخری اینٹ بھی وہاں سے نکال دی گئی. اس کے بعد پھر اب بنیادی طور پہ جو وہ نظام چلا تھا خلافت کا اسلام کا تو وہ بالکل ختم ہو گیا. اب اس کے بعد دوبارہ سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے. تو وہاں پر جو کشمکش پیدا ہوئی, ہم دیکھتے ہیں یورپ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, وہاں پر جو بنیادی مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں کی جو مذہبی تحریکیں تھیں اور جو جدید سیکولر تحریکیں تھیں ان کے اندر مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ وہ انوینشنز کی طرف جا رہے تھے اور وہ اس کو اپنے مذہب کے منافی سمجھتے تھے. تو ایک کشمکش پیدا ہوئی اور وہ ایسی کشمکش تھی کہ اس کے اندر مذہب جو ہے وہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہی نہیں تھا. لیکن اسلام کے اندر تو بہت زیادہ توسع ہے. اسلام جو ہے وہ ہر ایک نئی چیز کو قبول کرتا ہے, اس کے اصول ہے, بس اصولوں کے مطابق ہو. لیکن آفٹر دیٹ ہم دیتے ہیں کہ جو خلافت عثمانیہ کی بھی اگر ہم بات کریں تو جو یہ کشمکش سیکولر کشمکش اور مذہبی کشمکش پیدا ہوئی, یہ کیا وجہ بنی اس کی؟ دیکھیے, جب ہم نے اسپین پر حملہ کیا یا ہندوستان پر ہم نے حکومت کی تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہماری ایمانی قوت بھی ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی اور ہماری عسکری قوت بھی بہت اچھی تھی اور ہماری تنظیمی قوت بھی بہت اچھی تھی. اگرچہ کہ ہم زوال یافتہ دور میں تھے, وہ بات نہیں تھی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی, اس کے باوجود ہم غالب تھے. لیکن آج کیا معاملہ ہے ذرا دیکھ لیجئے. ایک تو گزشتہ 300 سالوں میں یعنی 1700 عیسوی کے بعد, فرانسیسی انقلاب کے بعد, امریکہ ایک نئی دنیا کی حیثیت سے دنیا میں اس نے اپنے وجود کو ثابت کیا اور اپنی عسکری برتری قائم کی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انہوں نے بہت بڑی فتوحات حاصل کی اور مسلمان بالکل سوتے رہے, اونگتے رہے. اور دیکھیے مسلمانوں کا سوتے کیوں رہے, کیا یہ وجوہات نہیں سمجھ آتی؟ میں بتاتا ہوں نا کہ ہم علوم علویہ کے بجائے علوم سفلیہ میں پڑ گئے. دیکھیے نالج دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہائر نالج ہوتی ہے, ایک لوور نالج ہوتی ہے. تو مسلمانوں کے ہائر نالج کیا ہے؟ ایک علم وحی ہے اور دوسرے علم اشیاء ہے. اشیاء, صحیح. اور آدم کو تمام اشیاء کے نام بتائے گئے تھے نا. اشیاء کا علم جو ہے بہت ہی مفید علم ہے, یہ علم اشیاء یعنی نالج آف ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈس, اشیاء کے خواص کا علم. اس کے برخلاف ہم علم جفر میں, جادو میں, علم اعداد میں, نیمرولوجی میں, توہمات میں, سپرسٹیشنز میں, ازمپشنز میں پڑ گئے. اور آپ جائیے پاکستان کی مثال لے لیجئے آپ, یا عرب ممالک کی مثال دیجئے, ہر طرف آپ کو پاکستان میں کشمیر سے لے کے کراچی تک کون سے اشتہار نظر آتے ہیں آپ کو؟ بنگالی بابا کے اشتہار نظر آتے ہیں. تو آپ کو قرآن کی کوئی دعوت نہیں ملے گی, حدیث کی کوئی دعوت نہیں ملے گی, کوئی اچھا. پھر نظام تعلیم ہمارے ہاں اتنا گھٹیا اور فرسودہ ہے, استاد ہمارا سوال کرنے سے منع کرتا ہے. نہ ہم قرآن میں سوال کر سکتے ہیں, نہ حدیث کی کلاس میں سوال کر سکتے ہیں, نہ فزکس کی کلاس میں سوال کر سکتے ہیں, نہ کیمسٹری کی کلاس میں سوال کر سکتے ہیں. تو بچہ سوچتا ہی نہیں نئی چیز کیا بنائے گا. تو نہ تو ہم نے موبائل بنایا, نہ کمپیوٹر بنایا, نہ جو ہے ہم نے ہوائی جہاز بنایا. اب ہم مقلد ہیں, ہر چیز میں مقلد ہیں. اجتہاد کو حرام کر دیا گیا. تو یہ اجتہاد صرف دینی معاملے میں اور فقہ میں نہیں تھا, بلکہ یہ پوری ایک سوچ تھی. علامہ اقبال نے کہا نا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اب یہاں پیٹرول کی دولت آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہاں کوئی نیو آئیڈیا نہیں ہے, کوئی جہان تازہ نہیں ہے, کوئی افکار تازہ نہیں ہے. یہ صرف کیا ہے, یہ اونچی اونچی عمارتیں آپ بنا رہے ہیں, کوئی سوچنے والا نہیں ہے, کوئی ان کے پاس اوریجنل تھنکر نہیں ہے, کوئی دانشور نہیں ہے, کوئی ان کی اپنی ایجاد نہیں ہے. صحیح بات. تو یہ پورا یعنی ہمارے زوال کا بنیادی سبب اجتہادی قوتوں کی موت ہے اور تقلید کی حکمرانی ہے. صحیح. اور یہ سائنس کے میدان میں بھی تقلید, انجینئرنگ کے میدان میں بھی تقلید, اور فقہ میں بھی تقلید. یہ ہمارے زوال کا بنیادی سبب. اچھا, آپ نے فرانسیسی انقلاب کی بات کی. فرانسیسی انقلاب کے بعد جو ایک بہت بڑا انقلاب آیا اس خطے کے اندر رونما ہوا, وہ ایران کا انقلاب تھا. اور اس نے
ایران کے تختہ ہی بدل کے رکھ دیا. اس انقلاب کو کیا دیکھتے ہیں آپ, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پیچھے فرانس کا ہاتھ تھا, ان کے اپنے ذاتی مفادات تھے. پھر اس کے بعد جو پورے خطے کے اندر, پورے ریجن کے اندر ایرانی تحریکوں کا جو آپ سمجھ لیں کہ دائرہ کار بڑا ہے, اور اس سے پھر جو عدم استحکام پیدا ہوا ہے. دیکھیے جب یہ انقلاب 80 کی دہائی میں رونما ہوا, بلکہ 70 سے ہی اس کی سنگن ہو رہی تھی, اور یعنی 75, 76, 77 میں یہ اپنے عروج پر تھا, تو اس سے بہت اچھی توقعات وابستہ تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بادشاہت کو چیلنج کر رہے تھے اور اس پورے نظام کو چیلنج کر رہے تھے. اور یہ تاثر دیا گیا, اس وقت میں امریکہ میں ہوتا تھا, اور کچھ لوگ وہ ہمارے جاننے والے اور دوستوں میں سے بھی تھے. تو لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ پھر ایک اسلامی انقلاب کے بجائے وہ ایک شیعہ انقلاب ہو گیا, اور پھر اس نے فرقہ پرستی کو ہوا دینی بھی شروع کر دی, اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور مغرب یہ چاہتا تھا کہ ایران کو قوت پہنچائی جائے, کیونکہ ایران ان کے خیال میں ایک بفر زون ہے, وہ جو روس کی آزاد ریاستیں اور افغانستان اور پاکستان اور ادھر عراق اور شام اور ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ایران ایک جو ہے ایک جزیرہ ہے. تو اس جزیروں کو برقرار رکھنا, اس بفر زون کو برقرار رکھنا, یہ مغرب کی انٹرسٹ میں تھا, اس کی مفاد میں یہ بات تھی. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مغرب بظاہر ایران سے متصادم نظر آئے گا, لیکن ہمیشہ وہ اس کا حلیف رہے گا, اور مغرب اور ایران کی مفادات ایک ہیں اور ان کے اہداف ایک ہیں. صحیح. اچھا, پہلی جو ریاست اسلام کی بنیاد پہ بنی وہ ریاست مدینہ تھی, اور اس کے بعد جو دوسری ریاست اس کائنات میں ہمارے وجود میں آئی اسلام کے نام پر, وہ پاکستان کی ریاست تھی. اس کے پیچھے بھی اسلامی جو مسلم لیگ تھی, وہ ایک اوورال ایک اسلامی تحریکی تھی جو اسلام کا نعرہ لے کے چلی, اور اس نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے, ایک ایسے حدود اربع چاہیے جہاں پر ہم اسلام کا نفاذ کر سکیں, ہم کھل کے اپنی عبادات کر سکیں, اپنے مذہب کو اپنا سکیں. تو تحریک ہوئی, بہت لوگوں نے قربانیاں دیں, پاکستان بن گیا, لیکن اس کے بعد اسلام نہیں نافذ ہو سکا. دیکھیے, جب کوئی تحریک چلتی ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تحریک کے لیے کیا ہوم ورک ہے, اور جیسے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اس کے ریولوشنری گارڈز کون ہیں, اس کی نظریے کے محافظ کون ہیں. دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحریک برپا کی نا, تو اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ عشرہ مبشرہ تھے. اس کے پیچھے جو ہے سعد بن ابی وقاص تھے, عبد الرحمن بن عوف تھے, ابو بکر عمر تھے, علی اور عثمان تھے, زبیر اور طلحہ تھے, اس کے پیچھے عبداللہ بن مسعود تھے, اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ تھے, اور ان کی تربیت ہوئی تھی. اور میں نے کہا نہ تھا کہ انہوں نے پورا قرآن ہضم کر لیا تھا, اور وہ پورا ویژن رکھتے تھے کہ پوری دنیا میں اس کو پھیلنا ہے. یہ دبنے کے لیے, جھکنے کے لیے یا مٹ جانے کے لیے دین نہیں آیا ہے, یہ آخری دین ہے, یہ آخری دین ہے, یہ بینہ ہے, یہ ایویڈنس ہے. وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, یعنی یہ پاک صحیفے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ جو بائبل اور تورات کے جو صحیفے تھے وہ کرپٹ ہو گئے, اس میں ملاوٹ ہو گئی. تو ایک ضرورت تھی کہ آخری رسول کی, آخری کتاب کی, اور اللہ نے اس کی حفاظت کا قیامت تک وعدہ کیا. یعنی اس ذکر میں نہ صرف قرآن مجید شامل ہے, اس میں سیرت النبی بھی شامل ہے. صحیح, بالکل. تو پاکستان جب بنا, اس کے پیچھے کوئی عبداللہ بن مسعود نہیں تھا, اس کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں تھی, کوئی ابو بکر نہیں تھا, کوئی عمر نہیں تھا, کوئی عشرہ مبشرہ نہیں تھے, کوئی مہاجر. تو یہ ایک کھوکھلا نعرہ تھا. یہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک تھی, اگرچہ کہ لوگ مخلص تھے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ بڑے مخلص تھے, اس بارے میں مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو گزری آپ جانتے ہیں, کوئی آدمی بھی مخلص نہیں تھا
کہ شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں. یہ دیکھیں، یہ تحریک چلی، لوگوں کے خون گرم تھے. اب سمجھ لیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ جو 100% اسلام کی بنیاد پہ بنا، اور اس کے 100% باسی ہی مسلمان ہی ہیں. کچھ تھوڑی بہت اقلیت ہے، لیکن عمومی طور پہ 100% باسی مسلمان ہی تھے. اس دوران میں دیگر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کافی اسلامی احیاء کی تحریکیں چلتی آ رہی تھیں، جماعت اسلامی وغیرہ دیگر جتنی بھی تحریکیں ہیں، تو وہ آگے کیوں نہیں آئے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان بنا اسلام کے نام پر، اسلام کا نفاذ نہیں ہوا، تو ان کو آگے آ جانا چاہیے تھا، اور بہت اچھا موقع تھا وہاں پر. اگر وہ اپنا کردار ادا کرتے تو وہ جس بنیاد میں تھا، وہ نظریہ لوگوں کے ذہن میں زندہ تھا، جذبے زندہ تھے، تو اسلام کا نفاذ ہو سکتا تھا اس وقت بھی. دیکھیے، ایک بات ضمنی یہاں سن لیجیے. پاکستان میں اسلام کے نام پر 3 بڑے جھوٹ بولے گئے. پہلا جھوٹ، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ 48 49 50 2-3 سالوں میں یہی بات گھومتی رہی. کرنا وغیرہ کچھ نہیں تھا، بس یہ نعرہ لگانا تھا اور ووٹ لینا تھا اور حکومت کرنی تھی. اس کے بعد بھی یہی ہوتا رہا. پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسرا جو دھوکہ دیا گیا مسلمانوں کو، وہ اسلامی سوشلزم کے نام پر 70 کی دہائی میں، اور روٹی کپڑا مکان، اسلامی سوشلزم، مساوات اور برابری اور یہ بھی ایک نعرہ تھا. اب یہ تیسرا دھوکہ جو مغرب سے امپورٹڈ ایک اصطلاح ان کے منہ میں ٹھونسی گئی ہے. ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ اصطلاح استعمال کر کے پاکستان کے مسلمانوں کو اگلے 25 سال تک بدھو اور الو بنائیں، اور وہ ہے ریاست مدینہ. تو سوال یہ ہے، کیا ان کے پاس کوئی ٹیم ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ہوم ورک ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کہ اس راستے پہ ہمیں جانا ہے، 5 سال میں اس راستے پر جائیں گے، پہلا مرحلہ یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا، تیسرا یہ ہوگا، چوتھا یہ ہوگا، ہم قانون میں یہ تبدیلیاں لے آئیں گے، ہم زکوٰۃ کو یہ نافذ کریں گے، ہم سود کو مٹائیں گے، ہم فحاشی کا خاتمہ کریں گے، اسلام کے حلال و حرام کے اصولوں کو ہم تقویت دیں گے؟ کوئی ویژن ہے؟ ان کے پاس تو ایک عالم دین بھی نہیں ہے. اور یہ لوگوں کو فحاشی میں مبتلا کرنے والے، جو اختلاط مرد و زن کے قائل ہیں، جو موسیقی کے قائل ہیں، جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، یہ اسلامی ریاست قائم کریں گے؟ میں اس غلط فہمی میں نہ کبھی مبتلا ہوا اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوں گا. یاد رکھیں، اسلامی انقلاب صرف وہی لوگ لا سکتے ہیں جن کے پاس ٹیم ہے، جن کے پاس ویژن ہے، جن کے پاس ہوم ورک ہے، جن کو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل معلوم ہے کہ یہاں سے ہمیں یہاں جانا ہے، اور یہاں سے یہاں جانا ہے، اور یہاں سے یہاں جانا ہے. چلیں، ان لوگوں کے پاس ٹھیک ہے، ہم تو بات ہی نہیں کرتے نا ان کے اوپر کہ ان کے پاس نہیں ہے ویژن، سب کچھ نہیں ہے. میرا اسپیسیفک سوال وہی تھا کہ جو اس وقت کی اسلامی تحریکیں تھیں، اس وقت مولانا مودودی جیسا ویژنری انسان اور کون ہو سکتا ہے جن کے پاس ویژن بھی تھا، افراد بھی تھے، لیکن وہ اس نعرے کو کیوں نہیں اپنے حق میں استعمال کر کے پاکستان میں اسلام کا نفاذ کر سکے؟ دیکھیے، میں بتاتا ہوں آپ کو. مولانا مودودی نے جب تحریک برپا کی، پاکستان پھر ہجرت کی، 41 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی، اور اس کے بعد جو جماعت اسلامی تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جماعت اسلامی ہند اور جماعت اسلامی پاکستان میں. اور یہاں سے انہوں نے کام شروع کیا. تو سب سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا گیا مسلم لیگ کی طرف سے کہ جماعت اسلامی قیام پاکستان کی مخالف تھی، اور یہ نیشنلزم کا ایک بڑا نقطہ تھا جو جماعت اسلامی کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے بہت کافی تھا. اچھا، اس کے بعد پھر یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانان ہند کی ایک بہت بڑی طاقت جمعیت علماء ہند، اور یہ جو ہے سارے کانگریسی تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی تھی متحدہ قومیت کے نام سے. یہ 1938 اور 1937 کی کتاب ہے، پاکستان بننے سے پہلے. اس کا جواب اگر کسی نے دیا تھا تو وہ مولانا مودودی نے دیا تھا یا علامہ اقبال نے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں نیا سب سے وطن ہے. اور یہ کہا تھا کہ زی دیوبند حسین احمد چے بولا جبیست، سرود برسر ممبر کے دین اس وطن است، چے بے قبر زی مقام محمد عربیست. تو دیوبند سے حسین احمد مدنی اٹھ کر کہتے ہیں کہ وطن سے دین بنتا ہے، تو کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے؟ تو یہ اقبال نے نظم لکھی اس زمانے میں،
اقبال کی ڈیتھ آپ کو پتا ہے 1938 میں ہوئی. تو لیکن مسلمانوں کی اکثریت مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ، اور وہاں سے پھر مولا مودودی پر گولہ بارود ہوتا رہا کہ یہ تو علماء کے خلاف ہیں، اور یہ جو ہے تو ایک طرف مسلم لیگ کی بھی مخالفت ہوتی رہی اور دوسری طرف جماعت اسلامی کی بھی مخالفت ہوتی رہی. اچھا، پھر پاکستان بننے کے بعد حکمرانوں نے ایک بہت بڑی چال سے کام لیا کہ کس طرح مذہبی جماعتوں کو تقسیم کیا جائے. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پاکستان میں لوگوں کی اکثریت اسلام سے بے پناہ والہانہ محبت کرتی ہے، تو یہاں اسلام کا راستہ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو تقسیم کیا جائے. چنانچہ ایوب خان کے زمانے میں ریاست نے مختلف بورڈ بنا دی اور مساجد کو رجسٹریشن کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ مسجد دیوبندی ہوگی، یہ بریلوی ہوگی، یہ اہل حدیث کی ہوگی، اور یہ شیعہ کی ہوگی، اور یہ دیوبندیوں کا بورڈ ہے، یہ بریلویوں کا بورڈ ہے، یہ شیعوں کا بورڈ ہے. یعنی تعلیم ایک ہونے نہیں دی انہوں نے، مسجدیں ایک ہونے نہیں دی. حالانکہ اسلامی ریاست میں مسجدیں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، ریاست کی ہوتی ہیں، ایک ہی مسجد ہونی چاہیے. اچھا، عربی پڑھ رہے ہیں آپ، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو 4 بورڈ الگ ہیں، یعنی ایک یونیورسٹی کا ایک نصاب نہیں ہے. تو جان بوجھ کر ان کو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تو جمعیت علماء ہند جو تھی وہ یہاں آنے کے بعد شبیر احمد عثمانی وغیرہ نے پھر اس کو جمعیت علماء اسلام کے اندر بدل دیا. اس کے جواب میں پھر بریلوی حضرات نے بھی اپنی جمعیت قائم کر لی، جمعیت علماء پاکستان کے نام سے. پھر اس کے بعد جو ہے جمعیت اہل حدیث تھی. تو اس طرح اہل حدیثوں کی 3-4 جماعتیں ہوں گی، بریلویوں کی 3-4 جماعتیں ہوں گئی، دیوبندیوں کی بھی پھر وہ سمیع الحق گروپ الگ اور فضل الرحمان گروپ الگ ہوتے گئے. جماعت اسلامی کو توڑنے کی بار بار کوشش کی گئی. تو ایک تو یہ کہ خود مسلمانوں کی اپنی داخلی کمزوریاں ہیں، دوسرے ہمارا دشمن جو سیکولر دشمن ہے وہ بہت چالاک ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہاں مسلمان متحد ہوں. اور پھر یعنی حکومتیں یہ کرتی ہیں، ایجنسیاں یہ کام کرتی ہیں، بیرونی ایجنسیاں بھی اور اندرونی ایجنسیاں بھی، کہ وہ ان کو استعمال کرتی ہیں ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے. اچھا، جو ہماری مذہبی تحریکوں کا کردار رہا ہے معاشرے کے اندر وہ بہت مشکوک رہا ہے اس حوالے سے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کی بات کریں تو مذہبی تحریکوں کے اندر جس وقت کے اندر میں نے ہوش سنبھالی اور جس مذہبی طبقے کو میں نے دیکھا، مجھے یہ چیز سننے میں آتی تھی کہ جیسے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ گویا کہ وہ غدار تھے، یا یہ بات ہوتی کہ وطن پرستی کے اوپر بہت اس کے آگے کہ جی یہ وطن پرستیت کی طرف جاتے ہیں اور شدت پسندانہ چیزیں بہت زیادہ یہ مذہبی حلقوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہوگی. تو یہ کنفلکٹ جو پیدا شروع ہو گیا جو ہماری دیگر سیاسی جماعتیں تھیں اور جو مذہبی جماعتیں تھیں، اس کی کیا وجہ بنی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی آدمی ایسا ہے جس نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کی ہو. وہ چند ایک ایجنٹ تو کہتے ہیں کہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے اور انگریزوں کا ایجنڈے کو لے کے آگے چل رہے تھے. یہ چند ایک لوگ تھے جو جمعیت علماء ہند سے وابستہ تھے، جو پاکستان کے مخالف تھے اور وہ محمد علی جناح رحمہ اللہ سے شدید نفرت کرتے تھے. وہ لوگ تھے، لیکن وہ بھی جب یعنی پاکستان بننے کے بعد انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے، ہم نے اختلاف کیا تھا تقسیم کے مسئلے پر، ہم پاکستان کے خلاف تھے، یہ جیسے مفتی محمود وغیرہ تھے، لیکن اب جب پاکستان بن گیا ہے تو ہم دل و جان سے اس کے اسلامی بنانے کے لیے کوشش کریں گے. تو یہ بہت ہی کم طبقہ تھا اور یہ اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی اور اس کو سنا بھی نہیں گیا، اس پر توجہ بھی نہیں دی گئی، تو یہ قابل ذکر نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دینی قوتیں صحیح معنی میں متحد نہیں ہو سکیں. خود ان کے اندر وہ بیریئرز تھے، ان کے اندر وہ رکاوٹیں تھیں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں. دوسری طرف دشمنوں نے پھر اس کو استعمال. اچھا، کہ آپ کا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں نے اپنے کردار کو از خود، جب تقسیم بہت زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنے کردار کو خود محدود کر لیا اپنی چار دیواری کے اندر، کہ وہ ملک کے ساتھ، سیاست کے ساتھ نہیں چلیں، انہوں نے اپنے ادارے بنا لیے، مدرسے بنا لیے اور اس طرح کام کرنا شروع کر دیا، یا ان کو دھکیلا گیا اور پیچھے کیا گیا اور ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا؟
نہیں دیکھیے، ایک تو یہ کہ دینی جماعتوں کے اندر یہ تصور واضح تھا ہی نہیں کہ اسلامی ریاست پاکستان کو کس طرح بنایا جائے. اسلامائزیشن کی ان کی کوئی اسکیم نہیں تھی، ان کے پاس کوئی پروسیجر ہی نہیں تھا. جذباتی باتیں تو وہ کرتے تھے. دیکھیے، ایک جدید ریاست میں آپ بجٹ کس طرح بنائیں گے، اس کی فوج کس طرح ہوگی، اس کا اقتصاد کس طرح چلے گا، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، اس کی داخلہ پالیسی کیا ہوگی، اس کی پولیس کا نظام کیا ہوگا، جاسوسی کا نظام کیا ہوگا، اور جو ہے سڑکیں کس طرح ہوگی، ٹیکسیشن کا نظام کیا ہوگا. تو یہ مدرسوں میں پڑھے ہوئے لوگ ریاست کا تصور کو واضح طور پر سمجھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یعنی دینی علم ان کا جو تھا وہ سوائے چند بڑے علماء کی جو شیخ التفسیر یا شیخ الحدیث، چند ایک یا بڑے فقہا تھے ہمارے، وہ ریاست کے تصور کو سمجھتے تھے. ایسے علماء دیوبندیوں میں بھی موجود تھے، ایسے علماء اہل حدیث میں بھی موجود تھے، اور بریلیوں میں بھی ایک دو علماء اس زمانے میں ایسے موجود تھے جو ریاست کے تصور کو سمجھتے تھے. مولانا مودودی تو تھے ہی تھے، اس میدان کے سرما وہی تھے. وہ ریاست کا تصور انہوں نے بہت شدت کے ساتھ پیش کیا. تو عام لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم 24 گھنٹے میں اسلام نافذ کر دیں گے. اور آج بھی ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی صبح نافذ ہو جائے گا اسلام، ہم آئیں گے تو 24 گھنٹے میں اسلام نافذ ہو جائے گا. تو ان کے پاس سن لیجئے، اسلامی بینکس، غیر سودی بینک چلانے کے لیے ان کے پاس افراد نہیں ہیں، عدالتیں چلانے کے لیے ان کے پاس ججز نہیں ہیں، اسلامی ججز، ان کا ہوم ورک نہیں ہے. تو میری بات اکثر لوگ سمجھتے نہیں، اور پھر میں ان کو واضح طور پر کہتا ہوں، دیوبندیوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ ایسا کرو، اپنے 1000 علماء کو منتخب کرو، نوجوانوں کو، 500 لوگوں کو تم پی ایچ ڈی کراؤ اکنامکس میں، اور 500 لڑکوں کو پی ایچ ڈی کراؤ تم قانون میں، لا میں، اور ان کو عدالتی نظام میں اور اقتصادی نظام میں جھونکو. میں اہل حدیث سے یہ کہتا ہوں، تم 1000 نوجوانوں کو منتخب کرو، بڑے ذہین قسم کے لڑکے ڈھونڈو پورے پاکستان سے، 500 لڑکوں کو اقتصاد میں پی ایچ ڈی کرواؤ، اور 500 لوگوں کو جو ہے آپ قانون میں. اچھا، اسی طرح سول سروس میں ہمارے لوگ ہونا چاہیے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دینی جماعتیں ہیں، ہمارے دینی مدارس کے جو لڑکے ہیں، یہ 4 سال 5 سال پڑھتے ہیں، 8 سال پڑھتے ہیں، سند لیتے ہیں، دورہ حدیث کر لیتے ہیں. کیا یہ ان میں کوئی عبداللہ بن مسعود ہے؟ کوئی ان میں عبداللہ بن عباس ہے؟ کوئی ان میں کوئی خالد بن ولید بن سکتا ہے؟ اس کے اندر بن سکتا ہے، لیکن کیا ان کی تربیت ہوئی ہے؟ اس کی نہیں ہوئی ان کی تربیت. مدارس میں سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ چیزیں پڑھانا، سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری یہی ہے قرآن پڑھا دینا، حدیث پڑھا دینا، یا خارجہ پالیسی، یا داخلہ پالیسی. قرآن میں اگر گہری نظر ہوگی ان کی تو قرآن میں خارجہ پالیسی بھی نظر آئے گی نا. میں جب سورۃ الانفال پڑھاتا ہوں تو میں روتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کاش میرے سننے والے کاش یہاں خارجہ پالیسی کی، وزارت خارجہ کی عہدیدار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تو میں ان کو سمجھاتا ہوں. زبردست. یعنی دیکھیے میں کس سے بات کر رہا ہوں. میں اگر سورہ ممتحنہ یا سورہ مجادلہ پڑھا رہا ہوں، اس میں فارن پالیسی کا ذکر آتا ہے، سمجھے، یا جنگی پالیسی کا یا صلح کا ذکر آتا ہے انفال میں یا توبہ میں، تو یعنی ہم کس کو پڑھا رہے ہیں یہ بات؟ جب ہم فرعون کو پڑھاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کاش کور کمانڈرز میرے درس میں آ کر سنتے اور بیٹھتے تو پتہ چلتا کہ فرعون کی کیا ذہنیت تھی. صحیح. تو یہ ہے اصل مسئلہ. اسلامائزیشن، پاکستان میں اسلامائزیشن اسی وقت ممکن ہے جب جو صاحب ایمان نوجوان وہ سول سروس میں جائے، سول سروس کا ایگزام پاس کرے، کمشنر بنے، ڈپٹی کمشنر بنے، فورن آفس میں جب پولیس سروس میں جائے، وہ جا کر چاہے آئی جی بنے، ڈی آئی جی بنے، بڑے عہدوں پر جائے، جب تک ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں نہیں آتا. اسی طرح پاکستان سے سود کو اس وقت تک نہیں مٹایا جا سکتا جب تک کہ
ہماری ایک بڑی تعداد میں ایک پورا گروہ وہ معاشی ماہرین کا وہ پورے اس کو پیرل سسٹم نہ کھڑا کر دے, اس میں گھس جائے, موجودہ سسٹم کے اندر گھس جائے اس میں, اور اس میں تبدیلیاں. اچھا, اس میں بنیادی جو مجھے وجہ نظر آئی وہ ایجوکیشن کی کمی کی نظر آئی, اس کی وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں جا سکے. پاکستان جب بنا اس وقت بر صغیر کے اندر جو تعلیمی نظام چل رہا تھا, کیا اس میں بھی یہ تفریق تھی, یہ اسکول کی تفریق, کالج کی تفریق علیحدہ اور مدرسے کی علیحدہ تھی؟ دیکھیے, اس وقت پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے وہ تو کئی قسم کا آپ جانتے ہیں. اردو میڈیم اسکول صرف اس لیے ہیں کہ وہاں سے کلرک پیدا کیے جائیں. انگریزی میڈیم اسکول اس لیے ہیں کہ افسر تیار کیے جائیں. کیڈٹ کالجز اس لیے ہیں کہ فوجی تیار کیے جائیں. اور مدارس کا نظام اس لیے ہے کہ وہ مسجد کے امام اور تراویح پڑھانے والے مولوی اور حافظ پیدا کیے جائیں. اسلامی ریاست کے لیے افراد تیار نہیں کیے جا رہے. اچھا, دوسری بات, میں مولانا مودودی کی جو تعلیمی پالیسی ہے میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں, اور سر سید کا جو تعلیمی نظریہ ہے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں, اور پاکستان پر سر سید کا تعلیمی جو نظریہ ہے وہ حاوی ہے. اچھا, سر سید ڈائیکوٹومی آف ایجوکیشن کے قائل تھے, تعلیم کی دوئی کے قائل تھے. یعنی علی گڑھ فکر کیا ہے کہ دو دریا ہیں اور وہ دو الگ الگ بہتے ہیں. ایک پروفیسر آ کے کہتا ہے کہ تم دینیات کا پروفیسر, تم آدم کی اولاد ہو. دوسرا آ کے کہتا ہے کہ تم بندر کی اولاد ہو. ایک کہتا ہے کہ سود حرام ہے, دوسرا کہتا ہے سود کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. ساری اکنامکس آپ وہاں سے لا کے پڑھا رہے ہیں. تو بینہما برزخ لا یبغیان, یہ دو دریا ہیں. مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ جتنے سوشل سائنسز ہیں اور اکنامکس ہے اس کو مشرف با اسلام کیا جائے. جتنے سماجی علوم ہیں اس کو قرآن, اس کو ری رائٹ کیا جائے. تعلیم دیکھیے, تعلیم کی یہ کہ دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم, یہ دوئی نہیں ہونے چاہیے. تعلیم تعلیم ہے. یعنی اسلام کے نزدیک یہ کوئی تفریق ہے ہی نہیں. اسلام کے نزدیک دو قسم کی تعلیم ہے, سنیے. ایک نافع تعلیم ہے اور ایک غیر نافع. آپ نے یعنی آپ کی دعائیں ہیں نا, اللہم انی اسألک علما نافع اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. تو ہمارے نزدیک میڈیکل تعلیم ہے, یہ انجینئرنگ کی تعلیم ہے, یہ کمپیوٹر کی تعلیم ہے, یہ نافع تعلیم ہے. قرآن کی, وحی کی تعلیم, اشیاء کی تعلیم, یہ نافع تعلیم. اور غیر نافع تعلیم کیا ہے؟ یہ فحاشی کی تعلیم اور تہذیب اور ثقافت کے نام پر جو کثافت پھیلائی جا رہی ہے, یہ غیر نافع. مولانا مودودی کی جو تعلیمی پالیسی تھی, چلیں سر سید کی تعلیمی پالیسی کے تو مخالف تھے ہی اور اس کے اوپر بہت کام بھی کیا, لیکن مولانا کی تعلیمی پالیسی کو اسلامی جماعتوں نے کیوں نہیں اپنایا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے, اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں, یعنی آج بھی, بلکہ میں جماعت اسلامی سے یہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ چونکہ مولانا مودودی کی وارث ایک جماعت ہے ان کی فکر کی, اس کا کام یہ ہے کہ وہ ماڈلز اسکول ایسے قائم کریں جہاں اس دوئی کا خاتمہ ہو, اور باقی سارے مدارس کا یہی معاملہ ہے. ایک اور واقعہ ہے, خیر اس وقت وہ شاید بتانا مناسب ہو یا نہ ہو, مجھے مولانا عبدالغفار حسن نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے لغاری صاحب, وہ جماعت کی شورا میں آئے, یہ بات ہے 52-53 کی, 1952 کی, اور انہوں نے کہا کہ میں 500 ایکڑ زمین وقف کرنا چاہتا ہوں اور ایک جدید جو ہے میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج. اس کے لیے آپ مجھے 2 علماء چاہیے. مجھے قرآن کے لیے امین حسن اصلاحی دے دیجئے, حدیث کے لیے مولانا عبدالغفار حسن کو. خیر مولانا مودودی نے کہا کہ بھائی شورا میں پیش کریں. وہ شورا میں بات پیش ہوئی تو ایک صاحب شورا میں وہ کہنے لگے ہم یونیورسٹی بنانے کے لیے نہیں اٹھے, ہم یونیورسٹیوں پر قبضہ کرنے کے لیے اٹھے. ایک جذباتی صاحب تھے, انہوں نے کہہ دی. تو وہ پھر ہوا یہ کہ لغاری صاحب رونے لگے
اور پھر انہوں نے کہا میں اپنی تجویز واپس لیتا ہوں. تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک بہت بڑا منصوبہ کہ جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کو ملا کر ایک نئی یونیورسٹی بنائی جائے، وہ پھر شرمندہ تعبیر نہیں ہے. اچھا، دیگر بھی بہت سی سیاسی جماعتیں اٹھی پاکستان کے اندر، اور ہر ایک کا نعرہ یہی تھا کہ ہم اسلام کا نفاذ کریں گے، لیکن ہمیں دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنی بھی تحریکیں حکومت سیاست کی طرف آئیں تو زیادہ تر نے حکومت سے الحاق کر لیا، کچھ اپوزیشن میں رہی، تو چیز جائے کہ ان کا زیادہ رنگ ان کے اوپر چڑھتا ہمیں یہ نظر آیا کہ انہوں نے دوسروں کا رنگ زیادہ لیا. یہ بالکل یہی ہوا ہے. دیکھیے ہم سیاست میں بہت زیادہ کھو گئے، انسٹیٹیوشنل بلڈنگ پر ہم نے کام نہیں کیا. افراد ہم تیار کرتے نا، اسلامی نظام کے لیے کون سے افراد درکار ہیں. دیکھیے آپ ایسا کیجئے، امریکہ کے پورٹ فولیوز دیکھیے کہ امریکہ میں کتنی وزارتیں ہیں، برطانیہ کے پورٹ فولیوز دیکھیے کہ ان کی کتنی وزارتیں ہیں. آپ پاکستان کی وزارتیں دیکھیے کہ یہ خارجہ ہے، یہ داخلہ ہے، اور یہ مواصلات کی وزارت ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی. آپ ہر شعبے کے لیے آپ کے پاس آدمی ہونا چاہیے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسلام پسند انقلابی نوجوان ہیں، ہمارے پاس میڈیا کے لیے لوگ چاہیے. ہمارے پاس یہ میڈیا کی فحاشی کا ہم رونا روتے ہیں نا. اس وقت پاکستان میں 100 چینل ہیں. یہ بتائیے مجھے آپ جیسے نوجوان کتنے ہیں ہمارے پاس؟ عبید صاحب آپ یعنی ایک دینی مزاج بھی رکھتے ہیں، میڈیا بھی چلا رہے ہیں، یہاں ایک چینل چلا رہے ہیں. آپ جیسے ہمیں 2000 افراد کی ضرورت ہے. جس دن پاکستان کے تمام چینلز پر آپ جیسے 2000 نوجوان میسر آ جائیں گے، بات پھر اسلام کی ہوگی. لیکن یہ کام ہم نے کیا ہی نہیں. اور آج بھی چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے وہ جمعیت علماء پاکستان ہو، چاہے وہ جمعیت اہل حدیث ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہوں، چاہے وہ تنظیم اسلامی ہوں، چاہے تحریک اسلامی ہوں، جتنی ہماری دینی جماعتیں ہیں، اسلامی ریاست کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں اس کے لیے اسپیشلائزڈ افراد تیار کرنے میں ہم ناکام رہے. یعنی کہ ریاست تو بنا لی گئی، لیکن ریاست کا جو مین کمپوننٹس ہے اس کے لیے تیاری نہیں کی گئی. ادارے بنانے، ادارے کون بنائیں گے؟ دیکھیے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہاسپٹل بنائیں گے، تو ہاسپٹل کون بنائے گا؟ اس کے ڈاکٹرز بنائیں گے نا. آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بریجز بنائیں گے، بریجز کون بنائے گا؟ تو انجینئرز بنائیں گے نا. آپ کہتے ہیں کہ ہم سڑک بنائیں گے، آپ کے پاس انجینئر کہاں ہے سڑک بنانے کے لیے؟ آپ کہتے ہیں ہم 100 منزلہ عمارت تعمیر کریں گے، آپ کے پاس اسٹرکچرل انجینئرز ہیں. تو اسی طرح ہر شعبہ حیات کے لیے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہر پورٹ فولیو کے لیے آپ کے ہاں متخصصین کا ہونا ضروری. یہ متخصصین نہیں ہوں گے آپ کے پاس، اسپیشلسٹ نہیں ہوں گے آپ، تو پھر کیا ہوگا؟ سن لیجیے، وہی فرسودہ بیوروکریسی وہ آپ کے اوپر رول کرے گی. اور وہ ایک نظام ہے بیوروکریسی کا، ایک فرسودہ نظام جو انگریز ہمیں دے کے گیا. تو ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، یعنی دینی جماعتوں کا ویژن ہی نہیں ہے. میں بتاؤں اسلامی ریاست کے بارے میں، ریاست مدینہ کے بارے میں ہمارے پاس ویژن ہی نہیں ہے. اگر ویژن ہوتا تو ہم مل بیٹھتے اور ہم 5000 نوجوان مارکیٹ میں لے آتے. ہر سال 5000 پیدا کر دیتے ہیں. ہر سال 5000 نوجوان ہم لا کر اسٹیٹ کے اندر جھونک دیتے. اسلامی اداروں سے اور اسلامی جو مدرسے ہیں وہاں سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں نوجوان فارغ ہو رہے ہیں. تو یہ کیا اتنا بڑا المیہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ریاست کا ایک کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ان کو ایک ویژن ہی نہیں دیا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وٹ دے ہیو، ان کا رول کیا ہے، ان کو کس طرح سوسائٹی میں آگے آنا ہے. دیکھیے وہ بیچارہ جب مدرسے سے نکلتا ہے نا تو 3-4 ہزار روپے پہ کہیں مسجد میں امام ہو جاتا ہے، یا پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ کوئی زمین لے کر مجھے دے دو میں مدرسہ کھول لوں. کوئی 1 ایکڑ زمین دے دیا، 2 ایکڑ، وہاں چھوٹی سی ایک مسجد بنا لی، ایک چھوٹا سا مدرسہ اس کا شروع کر دیا، وہاں اپنا کام شروع کر دیتا ہے، روزی لگ جاتی ہے. لیکن ریاست کا کیا تصور ہے؟ اور معاشرے کے اندر دیکھیے ایک اور بات ذرا ہمارے دینی مدارس کو سوچنے کی ہے. اخبار یہ لوگ پڑھتے نہیں کہ روزانہ کیا معاشرے میں ہو رہا ہے. صحیح. اچھا کرائم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کا اسلامی حل کیا ہے؟ کرنٹ افیئر سے بے خبر ہے. بالکل. دیکھیے ساس نے بہو کو جلا دیا،
فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے جو ہے بیوی کو 4 بچوں کو مار کے خودکشی کر لی. یہ اتنے ٹرین کے نیچے آ رہے ہیں. چشتی صاحب دیکھیں سوسائٹی نے رول بھی تو نہیں دیا نا مدارس کے طلباء علماء کو, تو وہ جب انٹرسٹ ہی ختم ہوتا ہے سوسائٹی بھی نہیں دینے کے لیے تیار, اور آپ کے پاس بھی وہ ویژن ہی نہیں ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ میں یہ رول نہیں کرنا چاہتا, میں یہ رول لینا چاہتا ہوں. یعنی جیسے آپ جو ہے آپ لاہور سے ہیں اور آپ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے, آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے, آپ آخر آپ نے میڈیا کی یہ کرسی سنبھال لی ہے یہاں, تو یہاں خیر ہے نا, برکت ہے یہاں. تو آپ جیسے 2000 اور اگر آ جائیں اور ہر سال 2000 5000 آ جائیں گے, پھر مجھے تبدیلی ہے, نقشہ بدل جائے گا. اچھا آخر میں چشتی صاحب, ہمارا نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ اب سمجھ لیں کہ اس وقت کے اندر وہ بہت زیادہ نا امید ہوا ہے. جوش ہے, جذبہ ہے کام کرنے کے لیے, وقت بھی ہے ان کے پاس اور وہ چاہتے بھی ہیں, ہونا چاہیے, اور اوورآل ہمارا معاشرہ اسلام پسندوں کا معاشرہ ہے. تو اگر کوئی بھی اسلامی تحریک چلتی ہے جو اسلام کے نفاذ کے لیے چلتی ہے, اس کی مین کمپوننٹس کیا ہونے چاہیے, ان کو کن کن جہاد کے اوپر اپنی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اگر کوئی نوجوان جو سن رہا ہو وہ آگے سے مستقبل میں اپنا فلاح عمل بنا سکے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اسلام سے وابستہ ہے, صحیح, اور دنیا کا مستقبل اسلام سے وابستہ ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مغرب کا مستقبل اسلام سے وابستہ ہے. ہر انسان کا مستقبل اسلام سے ہے, اور نوجوان اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے ان کو. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان کا, نوجوانوں کا, یہ ہے وہ اس وقت تشکیک میں مبتلا ہیں. مغرب سے اس قدر مرعوب ہیں, مغربی لباس, مغربی تہذیب, مغربی فکر, مغربی سائنسی تحقیقات, مغربی ٹیکنالوجی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اسلام کی اور مدرسوں کی اور قرآن کی اور حدیث کی باتیں ہیں یہ سب اساطیر الاولین ہیں, فرسودہ چیزیں ہیں, اور مغرب جو کچھ کر رہا ہے, جس راستے پہ جا رہا ہے, ہمیں بھی من و ان اسی راستے پہ چلنا چاہیے. اچھائی اور نیکی کا تصور بھی ہم مغرب سے ہی لیتے ہیں. بالکل. یہ جو بتا دوں, ہمارے جو اس وقت ریاست مدینہ کے دائی ہیں, ان کا جو تصور ہے نیکی کا وہ خالص مغربی ہے, اسلامی نہیں ہے. ان کے نزدیک, ان کے نزدیک جو ہے موسیقی یا رقص اور اختلاط مرد و زن گناہ نہیں ہے ان کے نزدیک, لیکن کرپشن گناہ ہے ان کے نزدیک. یعنی ان کے نزدیک زنا جو ہے وہ ایک پرسنل میٹر ہے, وہ حرامی بچے وہ ایک پرسنل میٹر ہے, وہ بڑا گناہ نہیں ہے, وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے. لیکن کرپشن گناہ کبیرہ ہے ان کے پاس. حالانکہ زنا پر رجم بھی کی سزا بھی ہے, کوڑوں کی سزائیں بھی ہیں, سمجھے. کرپشن اس درجے میں, کرپشن بھی گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن اسلام کے اپنے اصول ہیں, اپنی سزائیں ہیں. تو نوجوانوں کو جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے, ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ایمان ہونا ضروری ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. آپ کی ہر صحیح حدیث پر 100% ایمان ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اپنے باپ اور اپنی ماں سے زیادہ ہو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ڈگمگا جائے تو ایسا نوجوان 2 کوڑی کے کام کا نہیں ہے, وہ اسلامی انقلاب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. پہلی چیز جو ہے اللہ پر یقین, کہ اللہ ایک, توحید, رسالت محمدی پر ایمان, آخرت پر ایمان کہ یہ دنیا بہت ہی عارضی ہے, اصل چیز وہی ہے, یہ متاع ہے, زندگی, دنیا کی زندگی کا ہلکا سامان ہے, وہ دارالحیوان ہے, زندگی وہاں ہے, یہ وہ زندگی اصل پائیدار زندگی. تو نوجوان اگر یہ یقین ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, پھر وہ یہ کہے گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی دی ہوئی ہر بات سچی ہے تو پھر اس کو دنیا میں نافذ ہونا چاہیے, اس نظام کو دنیا میں پھیلنا چاہیے, اس کو تمکین حاصل ہونی چاہیے اس کو. اور اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے, جن لوگوں کو ہم زمین پر اقتدار بخشیں گے وہ کیا کریں گے, نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, برائیوں سے روکیں گے. اگر نیکی کا حکم نہیں دیتے ہم
برائیوں سے ہم نہیں روکتے بحیثیت جماعت اور بحیثیت ریاست، بحیثیت حکومت، بحیثیت ایک اجتماع کے، تو پھر امت مسلمہ کا وجود ہی نہیں. صحیح. کیونکہ امت مسلمہ کیا ہے؟ سن لیجئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت ہے نا ہم بحیثیت جماعت بہترین گروہ ہیں. کیوں ہیں ہم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ پر یقین ہے ہم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے زندہ اور سچے ہونے پر. نمبر 2، ہم نیکی کو مانتے ہیں، برائی کو مٹانا چاہتے ہیں، نیکی کا حکم دینا چاہتے ہیں، نیکی کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ عزم نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے، تو نوجوان کیا کرے گا؟ مغرب کے پیچھے جائے گا. تو یہ کشمکش جو مغربی ہے، اس میں ہمارا نوجوان بڑی تیزی سے ملحد ہوتا جا رہا ہے، بے دین ہوتا جا رہا ہے. اچھا، اب اس کے اور سائیڈ ایفیکٹس بتا رہا ہوں. مادہ پرستی، پیسے کی دوڑ، زیادہ سے زیادہ کمانے کی ہوس، ملٹی نیشنل کمپنیز میں ملازمت، برانڈ کلچر، برانڈ کلچر، اور پھر جنسیت کی طرف رغبت، ہم جنسیت کا ایک رجحان. صحیح. تو یہ پوری مغربی آفتیں ہیں. مغربی لباس، مغربی تہذیب، مغربی کلچر، شادی کے ادارے کا غیر مستحکم ہونا، ہوموسیکشولیٹی، عورت کا آزاد ہو جانا، عورت کو نمایاں کرنا، سرمایہ دارانہ پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے عورت کے اعضاء کو دکھانا. تو یہ پوری ایک انڈسٹری ہے، یہ ایک پوری ایک تہذیب ہے، اور ریاست کی قوت سے اس پوری انڈسٹری کو غذا مل رہی ہے، اس کے لیے انرجی مل رہی. تو نوجوان جب افکار وہاں سے لیں گے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ وہاں پر ہوئے ہیں وہ یہاں پر بھی ہوں گے. تو اس وقت پاکستان میں فوری طور پر میں کہتا ہوں کہ کسی اسلامی نظام کی میں توقع نہیں رکھتا جب تک ہم یہ نوجوان تیار نہ کریں. اچھا، یہ 2-4 ہزار نوجوان اٹھیں گے اور مختلف شعبوں میں چلے جائیں گے، اور ایمان والے، صاحب ایمان بھی ہیں اور اپنے شعبے کے ماہر بھی ہیں. یعنی کہ جو کوئی تحریک اٹھے تو اس کو قوت دینے والی جو طاقت ہے وہ ہمارے پاس اداروں میں برین نہیں ہے نا ہمارے پاس. اچھا، اسلامی نظام کا نفاذ کیا اس دور کے اندر ممکن ہے؟ تو کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کا؟ ایک تو جیسے آپ نے ذکر فرما دیا کہ اس طرح کے نوجوان ہوں جن کو ہم لے کے چلے، باقی باقاعدہ تنظیم کیسے چلائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کے سوال، آپ کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ میں تو کہتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ ناممکن کا حکم دیتا ہے؟ کیا قرآن کی کوئی چیز ناممکن بھی ہے؟ نہیں. میں کہتا ہوں قرآن یا حدیث کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو. صحیح. ہر چیز ممکن ہے. سود کو مٹایا جا سکتا ہے، فحاشی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، عادلانہ نظام قائم کیا جا سکتا ہے، عدالتوں میں انصاف ممکن ہے. لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے. انفراسٹرکچر کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی چیز انسانی وسائل ہیں، انسانی دماغ ہے. جب تک افراد کار ہمارے پاس نہیں ہوں. کس جہت میں ہمیں چاہیے؟ میں نے کہا نا کہ قانون ہو گیا، اکنامکس ہو گئی، میڈیا ہو گیا، اور مزید سول سروس ہے، فورن سروس ہے، اور پھر یہ کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے. سیاسی جماعتوں کے اندر بھی علماء کو پینیٹریٹ ہونا چاہیے. اب جیسے مثال کے طور پر ابھی اسی جماعت کو لے لیجئے، کون سی؟ تحریک انصافی کو لے لیجئے. اس میں کوئی علماء ہیں پڑھے؟ اچھا چلیے مسلم لیگ کو لے لیجئے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارے یعنی 100 200 400 علماء کو مسلم لیگ کے اندر جا کر وہاں پر ایک برین یعنی تھنک ٹینک ان کے اندر بنانا چاہیے. ہر سیاسی جماعت کے اندر علماء کو ہونا چاہیے. جا کر وہاں ان کو بتائیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ حرام کر رہے ہو. تو یا تو پھر یہ کہیں کہ یہ غیر اسلامی پارٹیاں ان کو اتحادی تو ہے نا اسلامی جماعتیں، ان کی تحریک انصاف کی بھی کچھ اتحادی ہیں. یا تو یہ کہیں نا ان کے خلاف اٹھیں آپ، یا تو آپ یعنی حق اور ان کو باطل کہیں آپ، یا یہ کہیں کہ یہ فاسقوں کی جماعتیں ہیں. یا پھر اس میں آپ علماء کا انپٹ کیا ہے؟ زیرو. تحریک انصاف میں علماء کا انپٹ کیا ہے؟ زیرو. مسلم لیگ میں کیا ہے؟ زیرو. اور پیپلز پارٹی میں کیا ہے؟ زیرو. صحیح. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس فریم ورک کے ساتھ اسلامائزیشن کی ہم کوئی بات کر سکتے. ہاں
دینی جماعتیں اگر متحد ہو جائیں اور اپنے فروعی اختلافات کو تھوڑا سا دبا کے رکھیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں اور تعاون کریں اور انسٹیٹیوشنز ہم ایسے بلڈ کریں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, کیڈٹ کالجز کھولے ہم, مثال کے طور پر ہم میڈیکل کالج کھولیں جس میں یہ مینڈیٹری ہو, قرآن اور حدیث کی تعلیم لازمی ہو. صحیح, بالکل. ہم اپنی یونیورسٹی بنائیں اکنامکس کی اور کہیں کہ ہم ڈگری دیں گے آپ کو, غیر سودی بینکنگ کے لیے اور انشورنس کو مسلمان مشرف با اسلام کرنے کے لیے ہم اپنی. اچھا, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا سن لیجئے, یہ 70 سال ہو گئے نا. یہ بتائیے, آپ سرکاری ملازمت کرتے ہیں, آپ کو پروویڈنٹ فنڈ بھی حرام ملتا ہے. آپ کو آج اسٹیٹ بینک آپ کا کیا کر رہا ہے, کتنا انٹرسٹ ہے, 10% پاکستان کا. اچھا, یہ جو آپ کی سیونگ سرٹیفکیٹس میں حکومت سود کھلاتی ہے آپ کو, سیونگ سرٹیفکیٹ پر 10% سود ریاست گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان 10% سود دے رہا ہے. یہ جو پرائس بانڈز ہیں, یہ انعامی اسکیمیں ہیں, یہ سود کھلایا جا رہا ہے آپ کو. آپ ایک آدمی 35 سال سروس کرتا ہے پاکستان کی, حکومت پاکستان کی, پینشن کیا کھا رہا ہے وہ, سود پر. تو یہ تو ایک اسٹریٹجک پلاننگ ہو گئی. موجودہ وقت کے اندر جو ہماری جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, پھر اتحاد بھی بنا, متحدہ مجلس عمل کا بنا, موجودہ دور میں, موجودہ وقت میں فل فور کرنے کے کیا کام ہے ان کے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو اس بات پر متفق ہو جانا ہے, اگرچہ کہ ان میں اختلافات ہیں, کلامی اختلافات بھی ہیں, فقہی اختلافات بھی ہیں, مسلکی اختلافات بھی ہیں, جزئی اختلافات بھی ہیں, اس کو تسلیم کر لیں, ہیں اختلافات. بالکل. لیکن اس کے باوجود ایک براڈر فریم ورک پر ہم متحد ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے لیے کیا چاہیے, اس کے لیے ہوم ورک چاہیے. یہ نہیں کہ 6 مہینے میں ایک اجلاس ہو جائے اور کوئی ڈنر ہو جائے اور تصویریں کھینچ, نہیں. ہر پارٹی کے 20 علماء ہر ہفتہ بیٹھیں, ہر ہفتہ ریگولرلی بیٹھیں, ایک ڈرافٹ تیار کریں کہ اس پر ہم سب کا اتفاق ہو گیا. اچھا, ہمارے ہاں اوورال مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس بھی کوئی عہدہ آ جاتا ہے, بس وہ پھر اس کے اوپر جم کے بیٹھ جاتا ہے. اسلامی جماعتیں اوورال, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قیادت اہل ہاتھوں میں ہے یا اس کو تبدیل ہونا چاہیے؟ دیکھیے, تھوڑا سخت سوال ہے. نہیں, دیکھیے, تبدیلی تو آنی چاہیے, لیکن جب قومیں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں تو پھر لوگ باپ کے بعد بیٹے کو ہی دیکھتے ہیں. جب اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی نا. اچھا, پھر دوسرے باپ بھی کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں وہ بیٹے کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو یہ پوری ذہنیت ہماری یہ غیر اسلامی ذہنیت ہے. یعنی اس میں ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ میں عقل کل ہوں. اچھا, یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہماری دینی جماعتوں میں شورائیت کا نظام بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے. اچھا, شورا کے اندر کون ہوگا اس پر بھی, اچھا کیا نومینیٹڈ شورا ہوگی یا الیکٹڈ شورا ہوگی؟ کیا آپ اپنی پسند کے لوگوں کو شورا میں شریک کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرا لیں گے, یا آپ سے اختلاف کرنے والوں کو آپ شورا میں لیں گے؟ یعنی میں موطا امام مالک میں ایک بات پڑھ رہا تھا, شورائیت کو ذرا دیکھیے آپ. ہوا یہ کہ 2 آدمیوں کی لڑائی ہوئی مدینے کے اندر, ایک نے دوسرے کو گالی دی, دوسرے نے بھی گالیاں دی ایک دوسرے کو. اس میں ایک آدمی نے کہا کہ میرا باپ نہ تو زانی تھا اور نہ میری ماں زانیہ تھی. میرا باپ نہ تو زانی تھا اور نہ میری ماں زانیہ تھی. خیر, یہ مقدمہ حضرت عمر کے پاس گئے, انہوں نے شورا کا اجلاس بلایا. تو شورا میں ایک صاحب نے کہا, تو کیا اس نے تو کوئی غلط بات نہیں کی, اس نے تو یہ کہا, اپنی ماں باپ کی تعریف کی اس نے کہ میرا باپ نہ تو زانی تھا نہ میری ماں زانیہ تھی. لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں, کوئی اپنے ماں باپ کی تعریف ان الفاظ میں نہیں کرتا. وہ یہ کہنا چاہتا تھا
کہ میرے باپ تو بڑے شریف، ماں باپ تو بڑے شریف ہیں، تمہارے ماں باپ زانی اور زانیہ ہیں. صحیح. چنانچہ پھر حضرت عمر نے اس پر 80 کوڑوں کی سزا نافذ کی. تو شورا میں مختلف آراء آتی ہیں، اس کو تولا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک فیصلہ لیا جاتا ہے. تو یہ جو اہل علم کا شورا میں ہونا، صاحب الرائے افراد کا شورا میں ہونا، یہ بہت ضروری ہے. ورنہ پھر اپنے لوگوں کی آپ ایک انجمن سجا کے ہر آدمی اس میں بھرتی کر لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، صاحب الرائے نہیں ہے، صاحب علم نہیں ہے، صاحب تقوی نہیں ہے، اور اس سے مشورے لیے جا رہے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے. پھر بہت نوازش خلیل صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. ہمارے پروگرام وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے بار بار پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کو کلوز کیا جائے. بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ یہ گفتگو چلتی رہے اور بہت مفید گفتگو ہے، لیکن انشاءاللہ پھر آپ کو گاہے گاہے ہم تکلیف دیتے رہیں گے. جی ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسلامی تحریکوں کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ وہ کون سے عناصر اور وہ کون سے عوامل ہیں جس کو سامنے رکھ کے کسی بھی تحریک کو آگے چلنا چاہیے، اور وہ کون کون سے عوامل ہیں جو کو اپنایا جائے. تو ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا، ہم دوبارہ سے اپنے اسی اصل کی طرف لوٹ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.